سونے کے لیے بیڈ روم آیا تو دیکھا بستر پہ لونڈی سوئی ہوئی ہے، کلیز وہ جو گھر میں کام کرتی تھی وہ سوئی ہوئی ہے اور خراٹے لے رہی ہے۔ اپنی توہین سمجھا، 2 ٹکے کی لونڈی شاہی بستر پر سونے کی جرت کرتی ہے؟ جگایا بھی نہیں، 4-5 چابک چڑھ دیے اسے، اور وہ بیچاری بدحواس ہو کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے بادشاہ کو کھڑا پایا، غیظ و غضب کا مجسمہ، تو رونے لگی، معافی مانگنے لگی، بادشاہ جی معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، اور پھر اوپر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ یہی لمحہ ابراہیم کی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ کہنے لگا ہے ہنستی کیوں ہو؟ رونا تو میری سمجھ میں آ گیا ہے، ہنستی کیوں ہو؟ کہنے لگی اس کیوں کا جواب دوں تو اور مار کھاؤں؟ سلطان نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ روتی رونا تو سمجھ میں آیا، ہنستی کیوں؟ کہنے لگی بادشاہ جی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، ہنستی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بستر ہے، 5 منٹ سوئی ہوں، 5 چابک نقد سزا مل گئی ہے، جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس پر کتنی مار پڑے گی۔ اس جملے سے ابراہیم کی زندگی بدل گئی۔ ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کے کہتا ہے یہ رہا تاج اور وہ رہا تخت، سنبھالو یہ درد سر۔ جو بات بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے کتب خانے، بڑے بڑے اسکالر نہ سمجھا سکے، وہ بات مجھے رات لونڈی نے سمجھا دی کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ اب میں اپنے یار سے سلوک کروں گا، میں اسے راضی کروں گا۔ وہ جو تعیش میں اور نفس پرستی میں شہرت رکھتا تھا، ولایت کے اس مقام پہ پہنچا کے اپنے دور کے اولیاء کا امام کہلایا۔ پھر توحید و سنت کی اتباع نصیب ہو گئی اسے۔ اس دور میں عشق توحید اور سنت کی اتباع سے کیا جاتا تھا، آج کل عشق جلوسوں سے کیا جاتا ہے۔ تقاضے بدل گئے، حالات بدل گئے۔ تو میں نے اپنے رب سے مدد مانگی، یا اللہ جب لاکھوں کے اجتماع میں بات کرتا ہوں تو تیرے کرم سے۔ آج سامعین تو صرف 2 ہیں، کیا کہوں حضرت، سامعین کہوں انہیں، 2 ہیں صرف۔ جمع کا صیغہ بولوں یا تسنیہ کا؟ صرف 2 ہیں آج سننے والے۔ آج تو کرم فرما کے میری بات ان کے دل میں اتار دے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا بڑے پیار سے، اور میں نے کہا نو مائی ڈیئر، تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چوائس آیا ہے۔ تجھے تیرے بنانے والے نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے مذہب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے محسوس کیا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی جگہ تو نہیں ہوتی نا جی، وہ جو کارپیٹ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ گلاسز وغیرہ ہٹا دیے انہوں نے، میں نے اسی ٹیبل پر میں بیٹھ گیا، براجمان ہو گیا کہ آج عبد المجید، آج تیرا سٹیج یہ ہے۔ اب میں نے قرآن کریم کی رہنمائی میں ان کی ذہن سازی شروع کی۔ قرآن پاک نے فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. دیکھتے نہیں بنانے والے نے ہفت آسمان کیسے سجا دیے اور پھر ان کے دامن میں تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے چاند اور سورج روشن کر دیے. ایک تمہارے دنوں کو روشن کرتا ہے، ایک تمہاری راتوں کو تابانی بخشتا ہے. ایک ٹھنڈی روشنی لا کر تمہاری راتوں کو منور کرتا ہے اور ایک گرم کرنیں لا کر تمہارے دنوں کو منور کرتا ہے اور تمہارے معاش کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ خوب قرآن کو سمجھیں. یاد رکھنا ساری بیماریوں کا علاج یہی ہے. قرآن سے دوستی کیجیے، مولوی سے نہیں. اسی مولوی سے دوستی کیجیے جو قرآن کا عاشق ہو. صرف اور یہ کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے اور نہ میں نے آج تک بندوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ کیا. میری پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے. میں اس علاقے کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محمد الیاس جیسا ایک درویش دوست نصیب ہے، جس سے آپ کو قرآن فہمی میں، قرآن کو سمجھنے میں آپ کی خوش نصیبی کا یہ عالم ہے کہ شاید ہی کسی اور کو یہ سعادت نصیب ہو. قرآن کا دوست، قرآن کا عاشق، اس سے آپ کا تعلق کمزور نہ ہونے پائے، اور جس کا قرآن سے تعلق نہ ہو اس کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو انداز بڑا، قرآن کریم کا انداز بڑا کریمانہ ہے، دعوت بڑی مشفقانہ ہے، جبر نہیں ہے. قرآن کے انداز دعوت میں جبر نہیں، پیار ہے، محبت ہے. اس لیے کہ دعوت جبر سے نہیں، محبت سے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور گردش لیل و نہار میں فرمایا ہماری پہچان کی دلیلیں ہیں، ہماری معرفت کے براہین ہیں. جب آسمانوں کی بلندیوں پر نظر اٹھاؤ گے تو ہم سمجھ میں آئیں گے، جب زمین کی وسعتوں پر غور کرو گے تو ہم سمجھ میں آئیں گے. جب ٹھیک وقت پر دن جائے گا رات آئے گی، اور ٹھیک وقت پر رات جائے گی دن آئے گا، تو یہ کس کے کرم سے؟ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، دیکھا تم نے اگر اللہ
رات کو حکم دے دے کہ قیامت تک کے لیے رک جا. قیامت تک کے لیے ہم رات کو روک دیں. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. تو ہے کوئی تمہارے پاس الہ، ہے کوئی تمہارے پاس ہمارے مقابلے کی قوت، ہے کوئی تمہارے پاس پاور؟ ہم رات کو روک دیں تو دن لانے والا بتاؤ، اور اگر ہم دن کو روک دیں تو رات لانے والا بتاؤ. ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے، رات آتی ہے. کس کے کرم سے؟ فرمایا یہ ہماری معرفت کی دلیلیں ہیں، ہماری پہچان کے براہین. لآیات لأولی الالباب. یہاں اختصار ہے، سورہ بقرہ میں اسی کی تفصیل ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پر چلنے والے جہازوں اور کشتیوں میں، آسمان سے برسنے والی بارش میں، کرۂ ارض پر چلنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، سرسر بن کر کبھی صبا بن کر چلنے والی ہواؤں میں، اور رواں دواں بادلوں کے قافلوں میں، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے ہماری معرفت کی دلیلیں ہیں. ہم سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب کے لیے، اولی الالباب کے لیے. یہ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. شکر ہے قرآن نے بتا دیا ہے نا. اگر میں مولوی سے پوچھتا اولو الالباب کون ہوتے ہیں تو وہ کہے گا اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو صبح و شام مجھے نذرانہ پیش کیا کرے بس. اور جو مجھے نذرانہ پیش نہیں کرتا وہابی کا بچہ ہے. نظر لگائے ہوئے ہے ہر وقت مرید بیچارے کی جیب پر. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا. شکر ہے قرآن نے خود بتا دیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اولی الالباب کون ہیں؟ جن کی زبانیں اس کے ذکر میں زمزمہ سنج رہتی ہیں. قیاما قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے وہ اسے نہیں بھولتے. اور صحیفہ کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد بے ساختہ ان کا دل گواہی دیتا ہے ما خلقت ھذا باطلا. یا اللہ تو نے یہ کائنات ناحق نہیں بنائی، سچ بنائی. وہیں یورپ میں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ تسبیح تو صفت ہے، اس کا نام تو تسبیح نہیں ہے. خیر، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مذکرہ ہے.
میں جب اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یاد دلاتی ہے، پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے تو میں محسن اعظم پہ درود بھیجتا ہوں، یہ مذکرہ ہے۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، حضور کے ہاتھ میں بھی تھی؟ مجھے پتا تھا کہ یہ یہی پوچھنے والا ہے۔ کہتا ہے حضور کے ہاتھ میں بھی تھی؟ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے